شب شہادت امام یازدہ امام حسن عسکری علیہ السلام گیارہ امام کی اس شہادت کی مناسبت سے اس مجلس کو برپا کیا گیا ہے، اور کیونکہ مسجد جس مقام پر آپ اور ہم موجود ہے، یہ مسجد بھی امام کے نام سے منسوخ کی گئی ہے، مسجد عسکری علیہ السلام۔ اور آج شب ہشتم ربیع الاول آپ کی شہادت منائی جاتی ہے۔ 8 ربیع الاول روز شہادت ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ فرائض آپ کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا، کچھ مقدمات پیش کرنا چاہوں گا خود امام علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، کہ امام کا نام، کیونکہ میرے سامنے بچے ہیں، بزرگان سے فرصت پائی طلب کرتے ہوئے بچوں کے لیے کچھ مطالب۔ امام کا جو نام ہے، عرب میں معمولاً 3 چیز ہوتے ہیں، ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے، اور ایک کنیت ہوتی ہے۔ نام امام کا وہی نام رکھا گیا تو جو دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کا نام بھی حسن ہے۔ حسن یعنی نیک کردار، نیکوں یا حسین، یہ مختلف معنی حسن کے کیے گئے۔ آپ کا نام حسن ہے، لیکن آپ کا لقب عسکری زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ ایک غیر معروف نام سامرا کا عسکری تھا، وہ اس طرح سے سلوات پڑھے ایک بلندر سوال پڑھ آپ کا جو مشہور معروف جو لقب آج ہمارے درمیان میں جو ہے وہ عسکری ہے۔ عسکری عربی زبان میں ملٹری کو کہا جاتا ہے، ملٹری، آرمی، اس کو کیا کہیں گے؟ عسکری کہا جائے گا۔ سامرا ایک ایسا مقام تھا جہاں پر امام کو تمام ملٹری کے درمیان آپ کو قید و بند رکھا گیا تھا۔ ہاؤس اریسٹ جسے آپ ایک معنوں میں کہیں گے کہ نظر بند، اور اپنے ہی گھر میں آپ کو جو ہے بند رکھا گیا تھا، اور ملٹری آپ کے اطراف میں تھی۔ اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب عسکری پڑ گیا ہے، ورنہ وہ القابات جو زیارات میں آئے ہیں یا وہ القابات جو مشہور کتابوں میں آئے ہیں، وہ ہے آپ کا لقب نقی، نقی یعنی پاکیزہ، پاک۔ ذکی آیا ہے، یہ بھی تقریباً اسی معنوں میں قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کی جو ہے پاکیزگی کی ہے، جس نے اپنے نفس کو سدھار دیا۔ آپ کا نام لقب نقی، ذکی اور صامت اور بھی کچھ القابات امام کے بتائے گئے ہیں۔
آپ کی ولادت سن 232 ہجری میں 232 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ایک روایت کے بقول 10 ربیع الثانی آپ کی ولادت کا دن ہے، اور یہ 8 ربیع الاول آپ کی شہادت کا دن ہے۔ جو سن جس میں شہادت ہوئی ہے امام کی وہ 260 ہجری قمری میں ہوئی ہے، 260 یعنی 260 ہجری میں۔ تو کل حیات جو امام کی ہے وہ 28 سال کی ہے، 28 ایئرس کے امام۔ دو امام بالکل جوانی میں جن کی شہادت ہوئی ہے، ایک 11ویں امام اور ایک 9ویں امام، امام جواد علیہ السلام۔ آپ کی بھی بالکل کم سنی کے حالت میں شہادت ہوئی ہے، 25 سال آپ کی ایج کی۔ آپ کے والد گرامی امام علی النقی علیہ السلام اور آپ کے والدہ ماجدہ کا مختلف 2-3 نام بتائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک نام ہمارے درمیان جو مشہور ہے وہ ہے جناب سوسن سلام اللہ علیہ۔ یہ آپ کے والدہ اور آپ کے 3 بھائی تاریخ میں بتائے جاتے ہیں، ایک سید محمد اور ایک حسین اور ایک جعفر، جسے بعد میں جو ہے جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، درج بھی کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جناب جعفر جو ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ جب امام کی شہادت ہوتی ہے تو امام کے وارث ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اور نماز پڑھانا چاہ رہے تھے۔ یہ ایک واقعہ آپ کے تعلق سے ملتا ہے۔ ایک اور ایک سوال ہے محمد، یہ ہے کچھ بالکل بنیادی باتیں امام کے بارے میں۔ اب امام کا کردار کیا ہوتا ہے اس کی طرف ہم نگاہ کریں گے کہ امام ہوتے کون ہیں اور کرتے کیا ہے قرآن کی نگاہ سے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں کیا بنایا ہے؟ امام۔ امام کا مطلب وہ ہے جو سامنے سے قیادت کرے۔ امام وہ ہوتا ہے جو سامنے سے قیادت کرتے ہیں، اور امام کو صرف مانا نہیں جاتا بلکہ ان کی پیروی بھی کی جاتی ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کے قول و فعل پر مامون کی نظر ہوتی ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نماز جماعت میں جو شخص نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی امام جماعت کہلاتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس امام جماعت سے پہلے اٹھ جاتا ہے یا اس امام جماعت کے آگے بڑھ جاتا ہے یا امام جماعت کے اتنا پیچھے رہ جاتا ہے کہ اس میں ایک فاصلہ ہو جائے گا یا جلد بازی کرے گا، امام سے پہلے رکوع کر لے گا، امام سے پہلے قیام کر لے گا، امام سے پہلے سلام پھیر دے گا، تو ایسے شخص کی جماعت باطل ہے۔ امام کی پیروی نہیں کیا۔ یہ نماز جماعت سکھاتی ہے ہمیں کہ ہم کس طرح سے امام کی پیروی کریں، نہ امام کے اتنے آگے جانا ہے کہ جماعت باطل ہو جائے، نہ امام کے اتنے پیچھے رہ جانا ہے کہ جماعت سے ہم فارغ ہو جائے، دور ہو جائے۔ یہی فرق ہے، یہی عملی تعلیم ہے جو روز آپ کو پنجگانہ نماز میں دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ ہے متصل رہنا۔ متصل یعنی کیا؟ کنیکٹڈ رہنا ہے، جدا نہیں ہونا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو جدا نہیں ہونا ہے۔ زندگی کے کسی بھی زاویے میں، کسی بھی اینگل میں، کسی بھی شعبے میں امام سے جدا نہیں ہونا ہے۔ وہ کس طرح؟ تجارت ہو تو امام کی ولایت میں، عبادت ہو تو امام کی ولایت میں، تعلیم ہو امام کی ولایت میں، تربیت ہو امام کی ولایت میں۔ ہم زندگی بسر کرنے کے چھوٹے موٹے قانون جو ہم اپنائے وہ بھی
بھی امام کی تعلیم اور ان کے ولایت کے ذیل میں۔ اس طرح سے ہماری مکمل زندگی، مکمل حیات امام کے جو ہے ولایت کے تحت ہوگی۔ قرآن یہی فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہدایت کرتے ہیں۔ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ لوگ کا کام تو یہ ہے کہ وہ مسلسل ہدایت کرتے ہیں۔ اب جب امام مسلسل ہدایت کر رہے ہیں، یہدونا یعنی فعل مضارع، یعنی ایسا فعل، یہ جو لفظ ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ استمرار رکھتا ہے، فعل مضارع استمرار رکھتا ہے۔ یہ باتوں کو میں یہیں پر پریس کرتے ہوئے یہ بس بیان کرنا چاہوں گا، یہدونا یعنی مسلسل ہدایت، ایسی ہدایت جس میں کوئی برابر سی کجی نہیں ہے اور کوئی خطا نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسی ہدایت جو کبھی رک نہیں رہی ہے، مسلسل ہدایت ہے۔ یہدونا بامرنا، مسلسل ہدایت ہے، امام کی جانب سے مسلسل ہدایت ہے، قرآن کی جانب سے مسلسل ہدایت ہے۔ اب یہ آپ اور ہمارا کام ہے کہ اس ہدایت کو ہم مسلسل امام معصوم سے لیتے رہے، ان کے اقوال سے لیتے رہے، ان کے تعلیمات سے لیتے رہے، ان کے زندگی کے واقعات سے لیتے رہے۔ یہی امام اور مامون کا ایک رشتہ قائم ہوگا، یہی شیعیان حیدر کرار اور حیدر کرار کا رشتہ جو قائم ہوگا، جو رابطہ قائم ہوگا، وہ اسی چیز سے قائم ہوگا، ورنہ کس چیز سے رشتہ رہے گا؟ خالی کہنے سے تو وہ رابطہ، وہ رشتہ، وہ کنیکشن ایجاد نہیں ہوگا۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔ یہدون بامرنا، امام وہ ہے جو مسلسل ہدایت کر رہے ہیں۔ اس لیے جو فلسفے امامت میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر وقت حاضر و ناظر ہے امام کے فیوزات، ان کے فیض ہر وقت جاری ہے۔ یہ ہماری نگاہیں ہیں جسے کھلنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری بصارت کو بصیرت میں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ امام کس طرح ہماری ہدایت فرما رہے ہیں، کس طرح ہمارے زندگی کے ہر موڑ پر امام نے جو ہے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ پر گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے ایک دو واقعات جو امام کی زندگی میں جو رونما ہوئے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسحاق کندی، بڑا دانشور اور ایسٹرونامر، فیلسوف بھی مانا گیا۔ یہ شخص قرآن کے اوپر تقریباً 20 سال کام کیا امام کے دور میں، اور امام سے کنارہ کش ہو کر یہ اپنے ریسرچ کو، اپنی تحقیق کو انجام دے رہا تھا۔ یہ ایک کتاب جمع کر رہا تھا، اس کتاب کا نام اس نے جو ہے یعنی جو عنوان چن رہا تھا وہ تضاد فی القرآن، قرآن مجید کی ایسی آیتیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو۔ قرآن کے اندر خود تضاد ہے، تضاد یعنی کیا؟ کانٹرڈکشن، خلاف میں ایک شے خود اپنے خلاف میں ہو، یعنی میں ایک بات بول رہا ہوں، دوسرا جملہ میرا اس کا کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، تضاد کر رہا ہے، خلاف میں جا رہا ہے۔ تو اسحاق کندی نے یہ کتاب جو ہے جمع کرنا شروع کی 11ویں امام کے دور میں۔ اب امام کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہ اسحاق کندی اس طرح سے یہ کام کر رہا ہے، تو امام نے اپنی بصیرت سے ایک شخص کو اسحاق کندی کے پاس بھیجا۔ اسحاق کندی کے پاس یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جاؤ ابھی صرف اسحاق کندی سے روابط بڑھاؤ، ان سے آپ کیا کرو، صرف رابطہ بڑھاؤ، دوستی بڑھاؤ، ان کے نزدیک ہو، یہ کہہ کر بھیجا۔ چند روز چند مہینے وہ شخص جاتا ہے امام کی جانب سے اور بتاتا نہیں ہے کہ وہ امام کی طرف سے آیا ہے، اور اسحاق کندی کی خدمت میں رہتا ہے، اس کی کتابیں اٹھاتا ہے،
اس کی جو ہے خدمت کرتا ہے. آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اب وہ اس سے قریب ہو گیا ہے. اب جا کے پھر امام سے کہتا ہے کہ میں اب اسحاق خندی کا معتمد ہو گیا ہوں. اب وہ مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے، ٹرسٹ کر رہا ہے. تو ایسے وقت پر امام جا کر اس شخص سے کہتے ہیں کہ جاؤ اسحاق خندی سے یہ سوال کرو، اور یہ سوال اپنی جانب سے کرنا. یہ سوال اسحاق خندی سے کرو کہ تم جو کتاب جمع کر رہے ہو اور جو آیتیں جمع کر رہے ہو، آیتوں کو کمپائل کر رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہو، تم نے ویسے ہی سمجھا ان آیتوں کو جیسے خدا سمجھانا چاہ رہا تھا، یا تم نے اپنی مرضی سے سمجھا ہے اسے؟ جا کے بس اتنا ہی سوال کرنا. وہ شخص جاتا ہے اور بڑے اپنے خود کے انداز سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے اسحاق خندی، یہ میرا سوال ہے کہ آپ جو کتابیں یہ جو کتاب جمع کر رہے ہیں یہ اپنے ہی افکارات کے نتیجے میں ہے، یا جس طرح سے خدا آیتوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا اسی طرح سے آپ نے سمجھا ہے اور اس کتاب کو جمع کیا؟ وہ شخص بڑا ہی حیران اور پریشان ہوا اور فوراً اسحاق خندی نے یہ سوال کیا کہ یہ سوال کس کا ہے؟ یہ سوال تمہارے ذہن کی ایجاد نہیں ہے. میں اسحاق خندی جو 20 سال سے اس قرآن پر کام کر رہا ہوں، یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آیا. یہ سوال آیا کہاں سے؟ کس نے تمہیں بتایا؟ تو اس شخص نے کہنے لگا کہ میں ہی یہ سوال کو بنایا. تو اسحاق خندی نے کہا نہیں، یہ سوال تمہارے ذہن کی خلقت نہیں ہے، تمہارے ذہن کو میں جانتا ہوں. کس نے یہ سوال ایجاد کیا؟ تو پھر اس شخص نے کہا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. عظمت و فضیلت، شان و شوکت، عزت و احترام امام اعظم معصوم سیدھم امام حسن عسکری اسلام کی شان میں شیان شان بلند اسحاق خندی سمجھ گئے کہ یہ سوال آیا کہاں سے، یہ کس کی ذہنیت ہے، یہ کس کی خلاقیت ہے. اب یہاں پر صرف داستان یا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے میرا، یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح امام کی ہدایتیں پہنچتی ہے اس شخص تک بھی پہنچتی ہے جو امام سے کنارہ کش کر رہا ہے. 20 سال محنت کیا ہے اس شخص. بعد میں وہ واقعہ طویل ہے، اس کو گریز کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھا ہوں کہ اسحاق خندی جاتا ہے کنویں میں اس کتاب کو ڈالتا ہے. پھر کئی علوم میں امام نے اسحاق خندی کی تعریف بھی کی ہے، مدح بھی کی ہے. نجومی علوم میں جو ہے اسحاق خندی کی تعریف کی ہے، فلسفے کے علوم میں اسحاق خندی کی تعریف کی ہے. لیکن جہاں تک قرآن کا سوال ہے، قرآن کو وہی سمجھا سکتا ہے جو قرآن کا معلم ہے، جو سامت قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے. وہی قرآن کو بہترین انداز سے سمجھا سکتا ہے جو لوح محفوظ میں قرآن کو پڑھ رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس میں کوئی قسم کا شک نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آپ اور ہم قرآن کے ظاہری معنی کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، لیکن امام قرآن کے باطنی اور حقیقی معنی کو دیکھ رہا ہے. وہ مکمل جانتے کہ قرآن کیا ہے. ایک دوسرا واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آتا ہے، وہ ایک شخص ہوتے ہیں جو آپ کے صحابی ہوتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم اس طرح سے ماحول بنا دیا گیا تھا. غیر امام کے دور کا جو ماحول تھا بڑا سخت ماحول تھا اور بڑے مشکلات پیش آ رہے تھے. لوگ امام تک پہنچنا اور امام سے ملاقات کرنا یہ دشوار ہو گیا تھا. کوئی تیل بیچنے کے بھیس میں آ کر جو ہے امام سے سوالات پیش کرتا تھا، امام جوابات لکھ کر اسے دیتے تھے. ایک آپ کے چاہنے والے صحابی
قوم مقدس سے آتے ہیں. قوم اس وقت شیعوں کا گڑھ آپ سمجھے بن گیا تھا، اور امام ہی کے دور میں وہاں پر قم میں ایک مسجد بنی ہے جو امام کے نام سے ہے. آج بھی اسے بڑا وسیع کیا گیا ہے. حرم کے نزدیک ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام آپ ہی کے نام سے مسجد کی تعمیر کی گئی ہے. یعنی اس دور سے ہی قم میں شیعیان حیدر کرار رہا کرتے تھے. وہ جو صاحب قم سے آئے تھے سامرا، ان کے ایک کچھ سوالات تھے، اور وہ آخری حجت کے بارے میں امام سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اب آپ کے بعد امامت کے وارث کون ہوں گے اور آخری حجت آخری امام کون ہے. امام کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک، یعنی غیر امام کی شہادت تک امام کو جو ہے علل اعلان سب کے سامنے نہیں لائے تھے. بس کچھ لوگ تھے جو آپ سے ملاقات کر رہے تھے. آپ کے کم سنی عالم میں 3 سال کے تھے، آپ 4 سال کے تھے. انہی میں یہ ایک صحابی بھی ہے جو آپ سے ملاقات کیے. جب آپ کے گھر میں آتے ہیں، غیر امام کے گھر میں آتے ہیں اور وہاں پر بیٹھتے ہیں اور کچھ سوالات کے بعد کہتے ہیں کہ میں حضرت حجت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جب صدا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تو پردے کے پیچھے سے ایک 3-4 سال کا ایک نورانی چہرے کا ایک ننھا سا بچہ آتا ہے. آپ سلام کرتے ہیں، یہ فصیح عربی میں جواب دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں پر کچھ خمس کے مسائل تھے. خمس کے مسائل کا جواب دیتے ہوئے پھر اس کے بعد 12ویں امام بتاتے ہیں کہ جو چیزیں، جو مال وہ شخص لاتے ہیں امام کی خدمت میں، اس کی باطنی اور ظاہری کیفیت دونوں بتاتے ہیں. باطنی کیفیت کیا؟ ایک کیسا، ایک جو پوٹلی تھی جس کے اندر درہم و دینار تھے، تو امام بتاتے ہیں کہ ہم یہ مال قبول نہیں کریں گے. جب وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اے امام کیوں قبول نہیں کریں گے آپ اس وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ ہم غصبی اموال کو بعنوان خمس قبول نہیں کرتے. تو یہاں پر امام نے جو ہے یہاں پر پیغام دیا ہے، مال جو حرام ہو، جو غصبی ہو، یا جو غیر شرعی طریقوں سے حاصل کیا گیا ہے، وہ اگر آپ لے کے جا کر امام کے سامنے بھی پیش کریں گے تو بھی امام اسے رد کر دیں گے. یہ حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم غصبی مال سے، حرام مال سے امام کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ ان کے لیے عیب ہے کہ وہ جو ہے ایسے چیزوں کو قبول کرے جو حرام ذرائع سے آئے. ہم امام کی راہ میں وہ مال خرچ کرے جو حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو، پاک ہو، غصبی نہ ہو. غصبی چیزیں، حرام چیزیں راہ خدا میں قبول کی نہیں جاتی. تو وہاں پر امام نے جو ہے اس کیسے کو واپس کر دیا. پھر ایک دوسرا کیسا تھا، دوسری تھیلی تھی، اس کے بارے میں آپ جو ہے عدد بتاتے ہیں. اس کیسے میں اتنی عدد کے مثلاً درہم تھے. وہ شخص گننا شروع کرتا ہے تو پھر کہنے لگتا ہے مولا آپ نے جو کہا ہے اس سے چند زیادہ ہے، تھوڑے سے زیادہ ہے. تو امام نے کہا پھر گنو اسے. پھر اس شخص نے گننا شروع کیا تو پھر کیا دیکھتا ہے، جو عدد امام نے کہا ہے اسی عدد کے مطابق ہی اس کیسے میں جو ہے درہم و دینار رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. مختلف مصارف خمس کے احکام 3-4 سال امام علیہ السلام جو ہے اس شخص کو بیان کرتے ہیں. جب آخر میں آپ کا تعارف کیا جاتا ہے تو 11ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے جانشین یہی ہوں گے، یہی مہدی آل محمد ہے.